آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اچانک کوئی خطرناک صورتحال سامنے آتے ہی آپ کا دل تیزی کے ساتھ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، سانس بہت تیز چلنا شروع ہو جاتی ہے اور جسم میں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہوتی ہے، اور کبھی کبھی آپ کو سوچنے کی مہلت ملے بغیر ہی آپ کا جسم خود بخود خطرے سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتفاق نہیں ہے، آپ کے جسم کے اندر ایک ایسا حیران کن نظام موجود ہے جو خطرے کو محسوس کرتے ہی آپ کو بچانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ اس خطرے کو کیسے پہچانتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطرہ ہمیں محسوس تو ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر خطرہ ہے کہاں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عمران حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر انسائٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں انسانی دماغ کے اس حیران کن نظام کو سمجھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا دماغ کسی خطرے کو دیکھ کر ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، خطرہ محسوس ہوتے ہی کیا ہوتا ہے؟ دوستو فرض کریں کہ آپ کسی سنسان جگہ سے گزر رہے ہیں اور آپ کو اچانک پیچھے سے کوئی آواز آتی ہے، آپ رک جاتے ہیں، آپ کا دل تیزی کے ساتھ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے آپ کا پورا فوکس اسی آواز پہ چلا جاتا ہے، آپ کا دماغ آپ کے جسم کو الرٹ کر دیتا ہے، اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کا دماغ ہر وقت اپنے ارد گرد کے ماحول کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، کان سن رہے ہوتے ہیں، اور دماغ ان سگنلز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اگر دماغ کو کوئی چیز خطرناک لگے تو فوری طور پر وہ جسم کو الرٹ کر دیتا ہے، اور یہ سب سے پرانا سروائیول میکانزم ہے جس نے خطرناک حالات میں انسان کو زندہ رہنے میں مدد کی ہے۔ نمبر 2، فائٹ اور فلائٹ رسپانس۔ خطرے کے وقت ہمارے جسم کا ایک بہت کامن اور بہت مشہور رد عمل سامنے آتا ہے جسے عام طور پر فائٹ اور فلائٹ رسپانس کہا جاتا ہے، یعنی لڑو یا بھاگو۔ مثلاً اگر ہمارے سامنے اچانک کوئی خطرناک جانور آ جائے تو ہمارا دماغ ہمیں فوراً متحرک کر دیتا ہے، فوراً ایکشن کے لیے تیار کر دیتا ہے، وہ سوچنے کا موقع نہیں دیتا ہمیں۔ دل زیادہ تیزی کے ساتھ خون پمپ کرنا شروع کر دیتا ہے، سانس زیادہ تیز چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور فوری طور پر دماغ جسم کو ایکشن لینے کا حکم دے دیتا ہے، یا تو اس خطرے کے ساتھ لڑو یا پھر اپنی جان بچانے کے لیے فوراً وہاں سے بھاگ جاؤ۔ ہم صرف ایک چیز پر فوکس کرتے ہیں جسے دماغ اس ٹائم خطرہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ نمبر 3، دماغ کبھی کبھی جھوٹا الارم کیوں دیتا ہے؟ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ ہمارا دماغ کبھی کبھی ہمیں اس چیز کی طرف سے بھی خطرہ محسوس کروا دیتا ہے، اس کا بھی خطرے کا الارم دے دیتا ہے جہاں حقیقی طور پہ کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ ایک کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں تو دوسرے کمرے سے آپ کو اچانک کوئی آواز آتی ہے، تو وہ آواز سننے کے بعد بھی آپ کا دل تیزی کے ساتھ دھڑکنا شروع ہو جائے گا اور ایک خوف آپ کو فیل ہوگا۔ آپ فوراً سوچ سکتے ہیں کہ کون ہوگا، کون ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ جا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز گری ہوئی ہے۔ تو اس طرح ہمارا دماغ بعض اوقات ہمیں غلط الارم بھی دے دیتا ہے۔ دوستو دماغ کا غلط الارم دینا خطرے کو نظر انداز کرنے سے بہتر ہے۔ اگر آپ خطرات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں گے تو بعض اوقات آپ حقیقی خطرے کا بھی سامنا نہیں کر سکتے۔ اس لیے دماغ بعض اوقات بہت محتاط انداز اختیار کرتا ہے، یعنی کہ جہاں زیادہ خطرہ نہ بھی ہو پھر بھی وہ ہمیں الرٹ کر دیتا ہے۔ نمبر 4، دماغ پچھلے تجربات سے بھی سیکھتا ہے۔
दोस्तों हमारा दिमाग सिर्फ मौजूदा सूरत हाल को सामने नहीं रखता है, बल्कि वो अपने माजी के तजर्बात से भी सीखता है। मसलन अगर किसी शख्स को किसी खास जगह पर कोई तजर्बा हुआ है तो वो मुस्तकबिल में मिलती जुलती जगह पर जाने के बाद तो फौरन एहतियात का एहसास होगा। इसी तरह अगर किसी शख्स को बचपन में किसी आवाज़ से खौफ आता हो, किसी आवाज़ से कोई डर गया हो, वही आवाज़ उस इंसान के अंदर एक मखसूस रद्द-ए-अमल पैदा कर सकती है। लिहाजा हमारा दिमाग साबका तजर्बात को भुला नहीं देता है, बल्कि उनको भी अपने अंदर महफूज रखता है और सेम केस में वो हमें पहले से अलर्ट कर देता है। इसी वजह से दो लोग सेम सूरत हाल में मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। एक शख्स पुरसुकून होगा जबकि दूसरा शख्स फौरन खतरा महसूस करता होगा, और दोनों अपने अपने तजर्बात की बुनियाद पर यह करेंगे। नंबर 5, इंट्यूशन या गट फीलिंग। दोस्तों क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी जगह पर बगैर किसी खास वजह के मोहतात हो गए हैं? आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता, लेकिन आपको अंदर से महसूस होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। इसे आम जुबान में इंट्यूशन या गट फीलिंग कहा जाता है। कभी ऐसा एहसास हमारे साबका तजर्बात और छोटी छोटी अलामात जो कि लाशऊरी में होती हैं, उनकी वजह से ऐसा महसूस होता है। मसलन किसी शख्स का लहजा, रवैया, बात करने का अंदाज या माहौल जिसे हम शऊरी तौर पर नोटिस ना कर सकते हो, लेकिन दिमाग इसको प्रोसेस कर चुका होता है। लिहाजा वो हमें मोहतात कर देता है, वो हमें अलार्म दे देता है। इसी तरह कभी कभी खतरा हमें सामने नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी हम उससे मोहतात हो जाते हैं। अलबत्ता ये याद रखना जरूरी है कि हर गट फीलिंग दुरुस्त नहीं होती है। दोस्तों आपका दिमाग हर वक्त आपको महफूज रखने की कोशिश कर रहा होता है, आपको खतरात से बचाने की कोशिश करता है। जब वो आपके इर्द गिर्द की आवाजें सुनता है, लोगों के रवैये देखता है, साबका तजर्बात की बुनियाद पर और गट फीलिंग या इंट्यूशन की बुनियाद पर, वो मुमकिना खतरे को महसूस करते ही जिस्म को तैयार कर देता है। ये कुदरत का हैरान कुन निज़ाम है। लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, हर खौफ खतरा नहीं होता और हर खतरा खौफनाक महसूस होना जरूरी नहीं होता। दोस्तों समझदारी ये है कि हम अपने खौफ को समझें, उसका तज्जिया करें, सूरत हाल को देखें और फिर कोई फैसला करें। दोस्तों आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हैदर इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।